جماعت المسلمین کی جو بنیاد ہے نا، وہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کی بنیاد پر ہے۔ اپنی طرف سے خود ساختہ بنائی ہوئی جماعت نہیں، جس طرح کے دوسرے فرقے بنائے گئے ہیں۔ تو وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 7084، جو جماعت المسلمین کی بنیاد ہے، اس حدیث کو سارے مفتی مولوی چھپاتے ہیں، اور یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں وہ بھی اس کو چھپاتے ہیں، اور ان کے دیگر جو علماء ہیں وہ بھی اس کو چھپاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ بھی اس حدیث کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الامارت اور صحیح بخاری میں 7084 نمبر حدیث ہے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، اور میں اس خوف سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، اللہ نے اس خیر یعنی اسلام سے ہمیں مشرف فرمایا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد بھی پھر خیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کدورت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے طریقے کے بجائے دوسرے طریقوں کی طرف رہنمائی کریں گے، تم ان کے بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض باتوں کو برا سمجھو گے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ان کی صفت ہم سے بیان فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے۔ میں نے پوچھا، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگر نہ جماعت المسلمین ہو اور نہ ان کا امام ہو تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، حتیٰ کہ جب تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین اور فرقے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ فرقوں کو جماعت المسلمین نہیں کہا جا سکتا، فرقوں میں ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے، خواہ جماعت المسلمین ہو یا نہ ہو۔ فرقوں سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے اگر اتنی مصیبت آ جائے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور درخت کی جڑیں چبانی پڑیں تو درخت کی جڑیں چبا چبا کر اپنی زندگی پوری کر دینی چاہیے، لیکن کسی بھی فرقے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ حدیث، یہ ہے وہ پیاری حدیث جس کی بنیاد پر جماعت المسلمین کا احیاء ہوا ہے، اور یہ تمام فرقے اس حدیث کو چھپاتے ہیں جس میں جماعت المسلمین کا ذکر آیا ہے، جس میں جماعت المسلمین کے ساتھ لازماً چمٹنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ تمام مولوی، یہ تمام مفتی، تمام علماء، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی، مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس حدیث کو چھپاتے ہیں، اور دیگر تمام مولوی بھی اس کو چھپاتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی جماعت میں یہ دکانداری نہ بند ہو جائے ان کی، اور ان کی جماعت والے انہیں چھوڑ کے ان کے فرقوں کو خیرباد کہہ کے جماعت المسلمین میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس حدیث کو وہ بیان نہیں کرتے، اور اگر انہیں ڈر نہیں ہے تو پھر بیان کریں نا، ابھی اپنی عوام کو سنائیں، پبلک کے سامنے یہ حدیث رکھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی بالکل ویسے جیسے میں نے بیان کی ہے، اسی طرح صحیح ترجمے کے ساتھ اور صحیح مفہوم کے ساتھ اس کو بیان کریں، پھر دیکھیں کہ ان کی عوام کیا کرتی ہے، پھر پتہ لگ جائے گا ان کا کہ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ بیٹھے بیٹھے اپنی مسجدوں میں بڑی بڑی پھینکتے ہیں، یہ حدیث وہ حدیث، اس سے یہ مراد نہیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ انہیں حدیثوں کو کیا پتہ؟ جماعت المسلمین سے سیکھیں احادیث اور احادیث کا مفہوم۔